اللهم تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو کچھ مناسبتیں گزشتہ جمعہ میں بیان کی ماہ ذی الحجہ کی، آج انہی کو آگے بڑھاتے ہیں. 14 ذی الحج 7 ہجری کو پیغمبر گرامی نے خدا کے حکم پر فدق کا جو باغ تھا وہ بی بی کے حوالے کیا، بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور اسی جو ہے وہ 14 ذی الحج کو آخری حج بجا لانے کے بعد پیغمبر گرامی مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں اور 18 ذی الحج کو پہنچے ہیں غدیر کے مقام. غدیر کا مقام یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے اور ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے مختلف راستے جدا ہوتے ہیں. آج بھی یا اس زمانے میں بھی لوگ مختلف شہروں سے حج کرنے کے لیے آتے تھے. یمن سے آتے تھے، عراق سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، شام سے کے قریب جو علاقے تھے یا اس سمت میں جو علاقے تھے وہاں سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے. تو یہ غدیر کا جو مقام تھا یہ جدا ہونے والا مقام. اور آج کل جو جوفہ ہے، جب آپ جاتے ہیں جدہ ایئرپورٹ سے عمرہ کرنے کے لیے یا حج بجا لانے کے لیے، تو جوفہ کے مقام پر احرام باندھتے ہیں. جس جگہ پر احرام باندھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں میقات. میقات جدہ والوں کا جو میقات ہے جوفہ، اور یہ غدیر کا مقام جوفہ کے قریب ہے. پس پیغمبر گرامی آخری حج بجا لانے کے بعد 10 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف. 14 ذی الحج کو، 13 ذی الحج کو یا 12 کو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حاجی کس طرح جلدی اپنا اعمال مکمل کریں. تقریباً 13 کو اعمال مکمل ہو جاتے ہیں حج کے. 14 کو پیغمبر روانہ ہوئے ہیں کس سے؟ مکہ سے اس کی طرف مدینہ کی طرف، اور 18 کو ذی الحج کو پہنچے ہیں غدیر کے مقام پر. پھر 15 ذی الحج کو ولادت ہے موسیٰ صدر کی 1361 ہجری کو. موسیٰ صدر، امام موسیٰ صدر مشہور شخصیت تھی جنہوں نے تعلیمی، ثقافتی اور مذہبی انقلاب کی بنیاد رکھی لبنان میں. اس سے پہلے لبنان کے شیعہ مذہبی نہیں ہوا کرتے. لبنان کے شیعہ جو ہے وہ مشہور تھے غلط کاموں کی وجہ سے. جس طرح ہمارے کسی زمانے میں پاکستان میں مشہور تھے کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے جی، شیعہ ان کاموں میں مشہور ہیں. حتیٰ بعض غلط جگہوں کے جو سرٹیفکیٹ آج بھی جو پرمٹ ہیں وہ شیعوں کے نام پر ایشو ہوتے ہیں کہ جب تک کسی جو ہے وہ آدمی کے پاس شیعہ ہونے کی ڈگری نہ ہو، سند نہ ہو، تو اس کو گورنمنٹ وہ پرمٹ نہیں دیتی گناہ کرنے کا، لاہور کا. جی تو لبنان کے شیعہ بھی اس طرح تھے. سید موسیٰ صدر نے آ کر وہ انقلاب کی بنیاد رکھی اور لبنانی لوگوں میں جو ہے شعور اجاگر کیا. یہ بہت بڑی ہستی ہیں، اور اگر آپ ان کو لبنان کا امام خمینی کہیں تو کم نہیں ہوگا. کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت کام کیا. مثلا ایران میں امام خمینی ہیں، عراق میں باقر صدر ہیں، لبنان میں موسیٰ صدر. انہیں امام موسیٰ صدر بھی کہا جاتا تھا. آخر میں ان کو شہید کر دیا تھا قذافی نے. قذافی نے ان کو بلانے کے بعد کہا کہ آپ مجھ سے پیسے لیں اور لبنان میں شیعہ سنی فساد کروائیں. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا تھا لبنان، اس میں لیبی میں قذافی نے شہید کر دیا. اس کے علاوہ 17 ذی الحج 953 ہجری قمری کو ولادت ہوئی ہے شیخ بہائی کے. لبنان کے وہ علماء جنہوں نے ایران میں تبلیغ کی اور مذہب شیعہ کو پھیلایا، ان میں سے ایک شیخ بہائی ہیں، شیخ حر عملی ہیں، جن کی کتاب بہت بڑی کتاب ہے وسائل الشیعہ، اور فقہی احادیث کے حوالے سے بہت بڑا مجموعہ ہمارے پاس کہ حر عملی کیا ہے. اس طرح شیخ بہائی بھی وہ عظیم آدمی تھے جنہوں نے ایران میں مذہب حقہ کی تبلیغ کی، اور یہ عالم دین بھی تھے اور سائنسدان بھی تھے. انہوں نے اصفہان میں ایک ایسا حمام بنایا تھا جہاں پر ایک موم بتی کے ذریعے، ایک شمع اور ایک کینڈل کے ذریعے پورے شہر کو گرم پانی فراہم ہوتا تھا. اتنے بڑے وہ ماہر ریاضی دان بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہ
کئی چیزیں انہوں نے ایجاد کی اور عالم دین بھی تھے. ان کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں مختلف قسم کے مباحث ہیں کشکول کے نام سے. کشکول اس لیے اس کا نام رکھا ہے کہ اس میں ٹاپک وائز مباحث نہیں ہیں, ہر قسم کی مباحث اس میں پائی جاتی ہیں. جس طرح کشکول ہوتا ہے ملنگ کا, اس میں لوگ پیسے بھی ڈالتے ہیں, کھانا بھی ڈال دیتے ہیں, مختلف چیزیں ڈالتے ہیں, اس لیے اس کا نام کشکول ہے. کشکول بھی لفظ فارسی کا ہے. جہاں پر مختلف چیزیں ڈال دی جائیں, مختلف چیزوں کا مجموعہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کشکول جو ہے وہ کہتے ہیں فارسی میں. اس کے علاوہ 18 ذی الحج کو جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے حضرت نوح کا طوفان رکا ہے 18 ذی الحج کو. 18 ذی الحج کو نمرود کی آگ گل گلزار بنی حضرت ابراہیم کے لیے. 18 ذی الحج کو غدیر کا واقعہ بھی ہوا ہے 10 ہجری جو ہے قمری کو. یعنی بہت زیادہ امپارٹنٹ واقعات اس کو 18 ذی الحج کو. 20 ذی الحج کو ابراہیم بن مالک اشتر ابن زیاد کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے ہیں اور انہوں کو خداوند تعالیٰ نے جو فتح نصیب فرمائی ہے. یہ عظیم واقعہ بھی جو ہے 20 ذی الحج کو وقوع پذیر ہوا ہے. 21 ذی الحج کو 1408 ہجری کو شہادت ہوئی ہے سید عارف حسینی سے پاکستان میں. پاکستان میں جو اسٹرانگ شیعہ کو ایک اسٹرانگ لیڈر جو ملا وہ عارف حسینی تھے. پاکستان میں انہوں نے انقلاب کی بنیاد رکھی, انہوں نے جوانوں کو جمع کیا, انہوں نے جوانوں کے درمیان شعور اجاگر کیا, اور اتنی عظیم ہستی تھی کہ امام خمینی نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بیٹے سے جو ہے محروم ہو گیا ہوں, کہ میں محروم ہو گیا ہوں اپنے بیٹے سے. یعنی اپنے بیٹا کہا کس کو؟ امام خمینی نے شہید عارف حسینی کو. اور کس نے شہید کیا؟ استعمار نے ان کو شہید کیا. کس کے لیے؟ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ یہ نڈال لیڈر تھے. ایک دفعہ کا واقعہ مجھے یاد ہے, ضیاء الحق کا زمانہ تھا. ضیاء الحق پشاور آیا. اس زمانے میں جو صوبہ سرحد کا گورنر تھا فضل حق تھا, وہ بھی فوجی تھا. فضل حق کی بیٹی کی شادی تھی, اس میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہے. اور پشاور کا جو ڈی سی تھا اس کو بھیجا اس نے عارف حسینی صاحب کے پاس کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں رات کے وقت. تو عارف حسینی نے کہا کہ یہ قیادت میرے پاس جو ہے قوم کی امانت ہے, میں رات کو چھپ کر اس سے نہیں ملوں گا, اگر اس نے ملنا ہے تو میرے پاس یہاں آ جائے. کہتے ہیں ساری رات پوری پشاور کی انتظامیہ آتی رہی, دباؤ ڈالتی رہی, لیکن عارف حسینی نے کہا کہ اس نے ملنا ہے مجھے یہاں آ کر ملے. اس کے بعد ان لوگوں نے پلان بنایا, اپنے افراد تیار کی, صلوات المنس, اور شہید عارف حسینی کو انہوں نے جو شہید کیا. جو لوگ پکڑے گئے تھے وہ گورنمنٹ کے آدمی تھے, فوجی تھے, اور بعض اس میں ان کو سزائیں نہیں دی گئیں. اور اس میں جو رسوا کی ہے قاتلوں کو, وہ ایک شیعہ ڈی ایس پی تھے, عبدالعلی ان کا نام تھا. انہوں نے یہ جو قاتل تھے ایک ایک پکڑ کر کے عدالت کے حوالے کیے, کورٹ کے حوالے کیے, کورٹ نے انہیں آزاد کر دیا. اور اسی بنیاد پر عبدالعلی جو تھے شیعہ ڈی ایس پی تھے, بنگش تھے, عبدالعلی بنگش اس کا نام تھا, ان کو شہید کر دیا گیا تھا بعد میں. یعنی یہ ایک سازش تھی بہت بڑی بین الاقوامی انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے, شیعوں کو مضبوط ہونے سے روکنے کے لیے ایسا کام کیا گیا. اس کے بعد 22 ذی الحج کو 60 ہجری کو شہادت ہوئی ہے میثم تمار کی. امام علی کے صحابی ہیں, کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے, ان کی زیارت کوفہ میں ہے. اور یہ تمار بھی انہیں اس لیے کہا جاتا تھا, تمار کا مطلب ہوتا ہے کھجوریں بیچنے والا. اس طرح پاکستان میں پرانے زمانے میں جو آدمی جو کام کرتا تھا اسی نام سے مشہور ہو جاتا تھا, اور حتیٰ جو ہے وہ پیشے کی بنیاد پر قبیلے بن جاتے ہیں یا بن جاتے تھے پرانے زمانے میں. ان کا نام بھی اسی وجہ سے مشہور ہوا, میثم تمار, یعنی کھجوریں بیچنے والا. یہ امام علی نے انہیں کہا کہ اے میثم تجھے میرے عشق میں شہید کر دیا جائے گا. تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. پھر بتایا کہ میثم جس درخت پر تمہیں لٹکایا جائے گا یہ پودا ہوگا, یہ اس وقت درخت بن جائے گا, اور اس پر تجھے میری محبت میں لٹکا دیا جائے گا. تو روزانہ جاتے تھے, اس پودے کو پانی دیتے تھے. ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی عاشق ہیں, اہل بیت کے بھی عاشق تھے جی.
کہ یہاں سے تھوڑی سختی ہو جائے تو راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، مذہب تبدیل کر لیتے ہیں، تقیے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا اہل بیت کے فضائل کے لیے۔ ہم میں بھی کچھ لوگ ذاکر ہیں، یہ بھی ذاکر تھے، یہ وہ ذاکر تھے جو پیسے دے کر ذکر کرتے تھے، ہم وہ ذاکر ہیں پیسے لے کر ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا، فراز دار سے محسم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، صفحے بناؤ محبو کے دار سے محسم نواز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ یہ ذاکر تھے، انہوں نے ذکر کیا اہل بیت کا۔ اور کون ذاکر تھا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین کے ایک صحابی تھا، وہ میدان میں داخل ہوا۔ ہر صحابی جو میدان میں جاتا تھا نا، پہلے مولا کا ذکر کرتا تھا، فضائل بیان کرتا تھا، پھر مصائب کی نوبت آتی تھی۔ انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، امیری الحسین، کہ لوگوں میں میدان میں آگے کون کہہ رہا ہے 3 دن کا پیاسا جوان؟ یہ 3 دن کا پیاسا جوان ہے، کہتے امیری الحسین، میرا امیر میرا سردار حسین ہے۔ ہم یہاں کہہ رہے ہیں نا، یہ آسان ہے کہنا، سننے والے بھی مومن ہیں، بیان کرنے والا مومن ہے، پیاس کا معاملہ بھی نہیں ہے، بھوک کا معاملہ بھی نہیں ہے، دشمن نے گھیرے میں نہیں لیا ہوا۔ وہ آدمی جو 3 دن پیاسا ہے، دشمن نے اسے گھیرے میں لیا ہو، اسے پتہ ہے شہید ہو جانا ہے، وہ اگر بیان کر رہا ہے تو معنی رکھتا ہے، امیری الحسین، میرا سردار حسین ہے، ونعم الامیر، اس سے بہتر کوئی سردار نہیں ہے۔ فوادہ بشیر النذیر، لوگوں جان لو کہ یہ اس ہستی جس کو قرآن نے بشیر النذیر کہا، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ امہ والی والدہ حل تعلمون لہ نذیر، جو میرا سردار ہے، میرا آقا ہے، اس کی ماں فاطمہ ہے اور اس کے والد گرامی علی مرتضیٰ ہیں۔ کیا تمہیں پتہ ہے تو تمہارے پاس اس قسم کی کوئی مثال ہے؟ اس جیسا کوئی آدمی ہے؟ یہ لوگ تھے ذاکر، ہم بھی ذاکر ہیں، یہ لوگ بھی ذاکر تھے، یہ بھی نواخوان تھے، یہ بھی عزادار تھے، انہوں نے حق ادا کیا عزاداری کا، ذکر کا۔ 24 ذی الحج کو جو واقعات ہوئے ہیں، عید مبارکہ کا واقعہ ہے، آیا تطہیر کے نازل ہونے کا واقعہ ہے، آیا ولایت بھی اسی دن نازل ہوئی ہے۔ 3 آیات قرآن کی 24 ذی الحج کو نازل ہوئی ہیں۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، یہ آیت بھی 24 ذی الحج کو نازل ہوئی ہے، 9 ہجری کو۔ آیا تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بھی 9 ذی الحج کو نازل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم جب مباہلہ کے میدان میں گئے، اس سے پہلے نبی کریم نے چادر مانگی ہے، اہل بیت کو اکٹھا کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے، وہاں پر جب دعا مکمل ہوئی ہے تو آیت تطہیر نازل ہوئی، پھر اس کے بعد مباہلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اس کے علاوہ آیا ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہستی جو رکوع میں زکوٰۃ دیتی وہ بھی تمہارے ولی ہے۔ یہ بھی 9 ذی الحج کو نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے سال میں یہ 9 ذی الحج کو 22 ذی الحج کو مباہلہ کی آیت 9 ہجری کو ہوئی ہے، وہ اس سے پہلے 8 ہجری کو نازل ہوئی ہے، لیکن دن یہ سیم ہی ہے۔ اس کے علاوہ 25 ذی الحج کو جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے سورہ انسان نازل ہوئی ہے، اہل بیت کی شان۔ اس کے 3 نام ہیں، سورہ انسان بھی اسے کہتے ہیں، حل عطا بھی اسے کہتے ہیں، سورہ دہر بھی اسے کہتے ہیں، اور تینوں نام مختلف مناسبت سے ہیں۔ اس کے شروع میں لکھا ہوا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس وجہ سے حل عطا کہتے ہیں اسے، اور انسان کا تذکرہ ہے اس لیے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اور دہر کا لفظ اس میں استعمال ہوئے سے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے سورہ دہر۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ وہ ہستی ہیں خود بھوکے رہتے ہیں لیکن مسکین کو کھلاتے ہیں۔ یہ بھی 25 ذی الحج کو یہ صورت نازل ہوئی ہے پوری اہل بیت علیہ السلام کی شان میں۔ اور 25 ذی الحج کو جو واقعات ہوئے ان میں سے ایک اور واقعہ یہ ہے کہ 25 ذی الحج کو امام علی کو ظاہری خلافت ملی، 35 ہجری کو خلیفہ سوم کے قتل کے بعد تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر امام علی علیہ السلام کو چنا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہاں پر امام علی ارشاد فرماتے ہیں لولا حضور الحاضر،
القیامت قیام الحجت بوجود الناصر، اگر آج لوگ یہ میرے ہاتھ پر آ کر زبردستی بیعت نہ کرتے تو میں خلافت کو کبھی قبول نہ کرتا۔ اور روایت کے الفاظ ہیں کہ لوگ اتنے زیادہ اکٹھے ہو گئے تھے کہ امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی جمعیت زیادہ ہو گئی تھی، اتنا بڑا اجتماع ہو گیا تھا، اتنی بھیڑ لگ گئی تھی کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اگر میں ان کی بیعت قبول نہیں کرتا ہوں تو اس ہجوم کے نیچے چھوٹے چھوٹے بچے کچلے جائیں گے، اتنا زیادہ رش ہو گیا تھا۔ امام علی نے خلافت کو قبول کیا۔ اب سوال یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ امام علی نے کہا کہ میں اس خلافت کو، کیونکہ امام علی نے پہلے منع کیا کہ میں تم سے بیعت نہیں لیتا ہوں، میں بنوان خلیفہ خلافت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں۔ لوگوں نے اصرار کیا، قبول نہیں ہے۔ نہ یہ کہ علی علیہ السلام نعوذ باللہ یہ کہیں کہ میں خلافت کو قبول نہیں کرتا، میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ میرا حق ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جو شورا بنائی گئی تو اس میں جو تقریر کی ہے مولا علی نے اپنے فضائل بیان کرتی، وہ تقریر نہ ہوتی۔ یہ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو امام علی اپنے حق کے لیے کھڑے نہ ہوتے اور بی بی فاطمہ الزہرا ایک ایک دروازے پر نہ جاتی حسن و حسین کو لے کر کے، لوگوں اٹھو غدیر کو بیان کرو، تم موجود تھے غدیر میں، بیان کرو کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہم نہیں کہتے تلوار اٹھاؤ، نہیں کہتے تیر چلاؤ، نہیں کہتے تم اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرو، صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ تم آ کر گواہی دے دو کہ ہم نے غدیر میں سنا ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی اللہم وال من والا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ لوگوں نے بہانے کیے، کہا فاطمہ دیر سے آئی، لوگوں نے بہانے کیے کہ ہم کیا ہے فراموشکار ہیں، بھول گئے ہم، لوگوں نے بہانے کیے کہ ہم نے مال کھا لیا ہے فلاں آدمی سے، ہم لہذا گواہی نہیں دے سکتے۔ بسم اللہ الرحمن